الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات مل کر درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت دن اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں یہاں جمع فرمایا، کہنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا، رب لم یزل سے دعا ہے ہمارا کہنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، تخلیق انسانی کا مقصد بھی بیان کر دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور ایک مقام پر اللہ رب العزت نے یوں بھی بیان فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا اور پھر اس کی ذمہ داریاں لگائیں تاکہ دیکھا جائے کون سب سے اچھے عمل کرتا ہے. اور پھر حضرت انسان کو اللہ رب العزت نے خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ بنا دیا. انسان کے اختیار میں خوبیاں بھی رکھ دیں، انسان کے اختیار میں خامیاں بھی رکھ دیں. اور رب لم یزل نے انسان کو شریعت کا نور، شریعت کی روشنی بھی عطا کر دی اور انسان کے آزمانے کے لیے شیطان کو بھی قوت، دسترس اور طاقت دے دی. یوں انسان کے سامنے خوبیاں بھی ہیں، انسان کے سامنے خامیاں بھی ہیں. ہر انسان میں خوبیاں اور خامیاں دونوں چیزیں ساتھ ہوتی ہیں. تاہم اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو یہ بات سمجھا دی اور بتلا دی کہ خوبی اس کی دنیاوی اور اخروی ترقی کی ضامن ہے اور ہر خامی اس کی دنیاوی اور اخروی تنزلی کا باعث ہے. یہ اصول ہمیں سمجھا دیا، یہ اصول ہمیں بتلا دیا گیا اور انسان کو یہ بات تعلیم فرمائی گئی کہ چاہیے انسان کو اگر وہ ترقی کرنا چاہتا ہو، اگر وہ دنیا میں کامیابی چاہتا ہے، اگر وہ آخرت میں کامیابی چاہتا ہے، پھر اس پہ لازم ہے کہ وہ ہمہ وقت اپنی کوتاہیوں پہ نظر رکھیں تاکہ اپنی ہر کوتاہی،
ہر خامی، ہر کمزوری کو دیکھ کر آئندہ اپنے آپ کو اس سے بچا سکے۔ اس طریقے سے حضرت انسان کوتاہیوں پہ کمی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، اور جتنا انسان میں خطا، خامی اور کوتاہی کم ہوتی جائے گی، انسان کے لیے ترقی کی راہیں اتنی ہموار ہوتی چلی جائیں گی۔ سامعین محترم، اس عمل کا نام رکھا جاتا ہے خود احتسابی۔ اپنی کوتاہیوں پہ نظر رکھنے کو خود احتسابی کا نام دیا گیا، جو اگرچہ الفاظ میں مختصر لفظ ہیں، لیکن اس کی گہرائی اتنی وسیع ہے کہ خود احتسابی کسی انسان کی اصلاح کا تیز ترین اور مؤثر ترین سبب اور ذریعہ ہے، نہ صرف انسان کی اپنی ذات کے لیے، بلکہ انسان کی معاشی، معاشرتی، سماجی، انفرادی، اجتماعی تمام طرح کی خرابیوں کو ختم کرنے اور اس پورے نظم کو خوبیوں میں بدلنے کی ضامن ہے، جسے ہم کہہ دیتے ہیں خود احتسابی۔ دو باتیں ہیں خود احتسابی میں، ایک اپنے دنیاوی مقاصد کو مد نظر رکھنا، اور ایک ہے اپنے اخروی مقاصد کو مد نظر رکھنا۔ اللہ رب العزت نے چونکہ انسان کو دنیا کے لیے نہیں بنایا بلکہ آخرت کے لیے بنایا ہے، سو اللہ رب العزت انسان کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ اپنا محاسبہ ہر کام میں اس زاویے کو، اس مقصود کو سامنے رکھ کر کے کرے کہ میرا ہر کام مجھے آخرت کے حوالے سے کامیابی کی طرف لے کر جا رہا ہے یا ناکامی کی طرف لے کر کے جا رہا ہے۔ میرا ہر کام جو میں کر رہا ہوں یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے یا اللہ کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے۔ یہ خود احتسابی، یہ بندے سے اللہ چاہتا ہے، بندے کو اللہ کہتا ہے کہ وہ اس پر عمل کرے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے بچ سکے اور اس کی رضا والے کاموں کو اختیار کر سکے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان بھی یہی ہے، خود احتسابی تعلیمات اسلامیہ کی روشنی۔ سامعین عزیز وقار، خود احتسابی کا مفہوم کیا ہے اور قرآن و حدیث میں اس کی تعلیمات کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات، خود احتسابی کا مفہوم کیا ہے؟ خود احتسابی کا سادہ سا مفہوم ہے اپنا حساب خود لینا، اور خود احتسابی اصطلاح میں کہا جاتا ہے ماضی کے اعمال کا جائزہ لے کر اپنے مستقبل کا تعین کرنا۔ ماضی کے اعمال کا جائزہ لے کر مستقبل کا لاہ عمل طے کرنا، ماضی کی خرابیوں کو سامنے رکھتے ہوئے مستقبل میں ان خرابیوں سے اپنے آپ کو بچانا، ان خامیوں سے خود کو بچانا، اور ہر وہ اچھی بات، اچھا کام، اچھی خصلت، ہر وہ خوبی جو ماضی میں پوری نہیں ہو سکی اسے مستقبل میں پورا کرنے کی کوشش کرنا، اسے کہتے ہیں اصطلاح میں خود احتسابی۔ قرآن حمید مجید فرقان حمید نے انسان کو خود احتسابی کا تصور دیا۔ یاد رہے کہ انسان کی فلاح و بہبود، انسان کی کامیابی اس وقت ممکن ہے جب انسان اپنے نفس پہ قابو رکھے۔ اگر انسان اپنے نفس پہ قابو نہیں رکھے گا تو انسان دنیاوی لحاظ سے بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اخروی لحاظ سے بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید نے بندے کے نفس کی 3 اقسام بیان فرمائی ہیں۔ ایک بیان فرمایا نفس امارہ، جس کا کام ہے انسان کو خامیوں کی طرف لے کر جانا، برائیوں کا درس دینا، برائیاں اس کے لیے خوبصورت بنا کر پیش کرنا۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، قرآن نے اس کو بیان فرمایا۔ اور ایک نفس کی قسم ہے جسے نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ ہم سب کو اسی نفس کا حامل بنا دے، نفس مطمئنہ جو اپنی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق گزار دے، جس کا یہ اعزاز ہے کہ جب موت کا وقت آئے گا تو اسے آواز دی جائے گی ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ،
اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف آ جا، رب تیرے سے راضی ہے، تو رب سے راضی ہے۔ اور ایک ہے نفس کی قسم جسے کہتے ہیں نفس لوامہ، قرآن مجید نے اس کو بھی بیان فرمایا ان الفاظ کے ساتھ، لا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اللہ رب العزت نے نفس لوامہ کی قسم اٹھائی ہے، نفس امارہ کی قسم بھی نہیں اٹھائی ہے، اور نفس مطمئنہ کی قسم بھی نہیں اٹھائی ہے، نفس لوامہ کی قسم اٹھائی ہے۔ اس کا ایک راز یہ ہے کہ نفس لوامہ وہ نفس ہے جو انسان کو خود احتسابی پر ابھارتا رہتا ہے۔ اس کا کام یہی ہے کہ جب انسان غلطی کرتا ہے تو وہ ملامت کرتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک شخص کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے دن کے کاموں کو یا اپنی زندگی کے کاموں کو سامنے رکھے تو اس کی ہر غلطی پر اس کا نفس کہے گا کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے۔ یہ ہے نفس لوامہ، اس کی اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر کے ذکر فرمایا، لا اقسم بالنفس اللوامہ۔ معزز حاضرین، ایک شکوہ ہمارا ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، جو غلطی ہم کر رہے ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا۔ ہمارے اندر جو خامیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ قرآن نے اس کا رد فرمایا ہے۔ اللہ نے انسان کو ایک ایسی فطرت پر تخلیق فرما دیا ہے کہ انسان کے لیے کوئی بھی رہبر اور رہنما نہ ہو تو خود فطرت انسانی، انسان کا اپنا نفس لوامہ جو اس کو ملامت کرتا رہتا ہے برائی پر، یہ خود اس کو سیدھے راستے پہ لگائے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان اپنے نفس پہ خود گواہ ہے، دیکھ رہا ہے۔ انسان کا نفس اسے خود بتا رہا ہوتا ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا ٹھیک ہے۔ یہ عذر ہمارا اللہ کے ہاں نہیں چل سکتا۔ اللہ نے ہمیں تخلیق ہی اس طرح کر دیا ہے کہ انسان کو خود بخود انسان کا باطن بتاتا ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کیا درست سمت ہے اور کیا غلط سمت ہے۔ گرامی قدر سامعین، قرآن مجید فرقان حمید نے خود احتسابی کے لیے یہ چند باتیں ہمارے سامنے بیان کر دیں اور پھر معاملہ ہمارے اوپر چھوڑ دیا۔ جیسے میں نے خطبہ میں آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے، ولتنظر چاہیے اسے دیکھے، ہر شخص دیکھے، ہر نفس دیکھے، ما قدمت لغد، اس نے کل کے لیے کیا بھیجا، یعنی اس نے اچھائی کون سی کی اور برائی کون سی کی، اپنا محاسبہ خود کرتا رہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرآن کی عملی صورت ہے، قرآن ایک چلتا پھرتا قرآن ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بھی خود احتسابی کا درس ہمیں سکھایا اور ہمیں بتلایا۔ چنانچہ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، فرمایا سمجھدار انسان وہ ہے، سمجھدار بندہ وہ ہے، من دان نفسہ جو اپنے آپ کو پہچان لے، جو اپنی حقیقت کو پہچان لے، جو اپنے مقصد کو پہچان لے، جو اپنا مقصود زندگی سمجھ جائے۔ الکیس فرمایا یہ شخص اصل میں سمجھدار ہے، اور جو اپنے آپ کو سمجھ جائے گا اس کی علامت کیا ہوگی؟ فرمایا وعامل لما بعد الموت، اور وہ اچھے کام کرے جو اس کو مرنے کے بعد کام آنے والے۔ یہ سمجھدار انسان ہے، یہ نتیجہ ہے سمجھداری کا، عقل و خرد کا۔ جو صحیح سمجھداری ہے کہ انسان اپنا ہر کام دیکھ کر کے کرے گا کہ کون سا کام میرا ایسا ہے جو مجھے اخروی لحاظ سے کامیاب کر سکتا ہے یا مجھے اخروی لحاظ سے ناکام کر سکتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، آپ کے سامنے پوچھا گیا، ای المؤمنین افضل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں میں کون سا مومن سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا احسنہم خلقا، وہ مومن سب سے اچھا ہے جس کے اخلاق اچھے۔ نماز کی بات نہیں کی، روزے کی بات نہیں کی، حج و زکوٰۃ کی بات نہیں کی، بلکہ فرمایا وہ سب سے اچھا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ پھر پوچھا گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، فأی المؤمنین اقیس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے اخلاق والوں میں سب سے سمجھدار کون ہے؟ اگر سب اچھے اخلاق والے ہیں تو ان میں سب سے سمجھدار کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرا، وہ شخص جو اپنی موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے، جس شخص کو اپنی موت کی کثرت سے فکر لگی رہتی ہو، وہ احسنہم لما بعدہ استعدادا،
اولئک الاکیاس، اور وہ شخص جو ہر وقت اپنی استعداد، اپنی تیاری کا مرکز بنائے رکھے اپنی آخرت کو، موت کو کثرت سے یاد کرے اور آخرت کی بھرپور تیاری کرتا رہتا ہو، فرمایا اولئک الاکیاس، یہ حقیقت میں وہ لوگ ہیں جو سمجھدار ہیں۔ یہی عمل، یہ خود احتسابی ہے۔ اور یاد رہے کہ انسان یا تو دنیا میں اپنے آپ کا احتساب کر لے یا آخرت میں کڑے احتساب کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے۔ جو اپنا احتساب یہاں دنیا میں کرے گا وہ آخرت کے سخت محاسبے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے، اس لیے کہ آخرت میں بھی ہمارے سامنے محاسبے کا وقت آنے والا ہے، جس کے لیے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، قیامت کے دن کوئی شخص اپنے قدم کو اٹھا نہیں سکے گا، حتی یسأل عن عمرہ، یہاں تک کہ اس سے سوال کیا جائے گا اس کی عمر کے بارے میں، فیما افنا، بتاؤ میں نے آپ کو 40 50 60 70 80 سال کی زندگی دی، اسے کہاں خرچ کر دیا؟ اور اس سے پوچھا جائے گا وعن علمہ بما فعل، جو تجھے میں نے علم دیا تھا اس پہ کتنا عمل کیا ہے؟ اور اس سے پوچھا جائے گا وعن مالہ من این اکتسبہ، اپنے مال کے بارے میں بتاؤ کہ مال کو کہاں سے کمایا تھا، جہاں سے مال حاصل کیا تھا کیا وہ ذرائع حلال کے تھے یا حرام کے تھے؟ وفیم انفقہ، اور یہ بتلاؤ کہ اس مال کو پھر خرچ کہاں پہ کیا تھا؟ وعن جسمہ فیما اوالہ، اور اپنے جسم کے بارے میں بتاؤ کہ اسے کہاں کھو دیا، کہاں صرف کر دیا، کہاں خرچ کر دیا۔ یہ 5 سوالوں کے جواب یہ اللہ کی عدالت میں دینے پڑیں گے، اور یہ محاسبہ ہمارا وہاں ہوگا، ہماری عمر کا محاسبہ بھی ہوگا، ہمارے مال کے کمانے کا محاسبہ ہوگا، مال کے خرچ کرنے کا محاسبہ ہوگا، ہمارے علم کا محاسبہ ہوگا، ہمارے جسم کا محاسبہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس محاسبے میں اپنے آپ کو کامیاب کر لے اور سرخرو کر لے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ دنیا میں اپنا محاسبہ ہمہ وقت کرتا رہے۔ معزز حاضرین، ہم اگر دیکھیں اپنے اسلاف کی زندگی کو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اور دیگر سلف صالحین کو، تو وہ کثرت سے اپنا محاسبہ فرمایا کرتے تھے۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آپ نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ کہنے لگے منافق ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو منافق ہو گئے؟ کہنے لگے کہ جب اللہ کے رسول کے سامنے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول جنت و دوزخ کا تذکرہ کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے جنت و دوزخ ہماری آنکھوں کے سامنے، اور جب وہاں سے آ جاتے ہیں اپنے گھر کے کاموں میں، بیوی بچوں کے مصروفیات میں لگ جاتے ہیں تو پھر ہمیں بھول جاتی ہے، جنت بھی بھول جاتی ہے، جہنم بھی، میں بھول چکا ہوں ان چیزوں کو، اس لیے تو میں منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا بھی یہی حال ہے، کیوں نہ اس کا حال رسول اللہ سے جا کے پوچھ لیتے۔ فوراً دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہی بات آپ کے سامنے عرض کی۔ آپ نے فرمایا حنظلہ، ہر بندے کا ایک جیسا حال نہیں ہوتا، اگر آپ کا حال اس طرح ہو ہر وقت جس طرح میرے سامنے ہوتا ہے تو فرشتے تمہارے بستروں میں اور تمہارے راہوں میں آ کر تم سے مصافحہ کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ خود احتسابی تھی، یہ اپنا محاسبہ کر رہے تھے کہ رسول اللہ کے سامنے ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت اور ہوتی ہے، دور چلے جاتے ہیں تو کیفیت اور ہوتی ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہیں یہی بات ہماری آخرت کو برباد تو نہیں کر رہی، کہیں یہی چیز ہمارے اخروی نقصان تو نہیں کر رہی۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ اللہ کی طرف سے کیا جائے، اور فرماتے تھے وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، اپنے آپ کے نفس کا وزن کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا وزن کیا جائے، فإن احون علیکم فی الحساب غدا ان تحاسبوا انفسکم، فرمایا کہ بے شک تمہارے لیے اپنے نفس کا محاسبہ کرو، یہ تمہارے لیے کل اس دن میں آسانی کا سبب بن جائے گی۔ یہ بات تحسین العرض الاکبر یوم تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، کہ جس دن تم اللہ کی اس عدالت میں پیش ہو جاؤ گے، جس دن جو دنیا میں چھپاتے رہو وہاں نہیں چھپا سکو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اپنا محاسبہ اس انداز سے کرو جس طرح سے اپنے شریک کا محاسبہ کرتے ہو، جب تک ایسا نہیں کرو گے تو متقی اور پرہیزگار نہیں بن سکتے۔ اپنا محاسبہ کرو، کس چیز کا محاسبہ؟ فرمایا جو کھاتے ہو اس کا محاسبہ کرو، کہاں سے کھایا، جو پیا اس کا محاسبہ کرو، کہاں سے پیا،
جو پہنا ہے اس کا محاسبہ کرو، کہاں سے پہنا، کیا یہ کھانا پینا اور پہننا حلال کے ذریعے سے حاصل ہوا یا حرام کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے، یہ اپنا محاسبہ کرتے رہا کرو، اور اس محاسبے میں اپنے آپ کو اتنا صرف کرو اور اتنی شدت کے ساتھ کرو اور اتنی احتیاط کے ساتھ کرو جتنا تم اپنے شریک کا کرتے ہو۔ فطرت انسانی ہماری تو ایسے عجب بن چکی ہے آج کل کے کہ ہم دوسروں کا محاسبہ کرنے میں لگے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں۔ ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ یہ شخص کیسے ٹھیک ہو جائے، فلاں کیسے ٹھیک ہو جائے، اپنے آپ کو ہم بھلا بیٹھتے ہیں۔ گرامی قدر سامعین، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے المؤمن قوام علی نفسی، کہ مومن اپنے نفس پہ نگران ہے، یحاسب نفسہ للہ، وہ اللہ کے لیے اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے۔ یہ مومن کی پہچان بتائی جناب حضرت حسن بصری رحمہ اللہ۔ معزز حاضرین، اگر انسان اپنا محاسبہ کرے تو کس کس چیز میں محاسبہ کرے، کون سے پہلو ہے جس پہلو کو مد نظر رکھ کر انسان اپنا محاسبہ کرے، تو یاد رکھے انسان اپنے اخلاق اور کردار کا محاسبہ کرے، انسان اپنے کاروبار کا محاسبہ کرے، انسان اپنی تقریر و تحریر کا محاسبہ کرے، اپنے حقوق و فرائض کا محاسبہ کریں، دوستی اور دشمنی کا محاسبہ کریں، محبت و نفرت کا محاسبہ کریں، نیکی اور بدی کا محاسبہ کریں۔ الغرض اپنے ہر کام میں اپنا محاسبہ کرتا رہے کہ میرا یہ کام درست سمت پہ جا رہا ہے یا غلط سمت پہ جا رہا ہے۔ میں اگر قدر تفصیل کے ساتھ بات کروں، سب سے پہلی بات انسان اپنے الفاظ کا محاسبہ کرے، اپنے بول چال کا محاسبہ کرے کہ میں جو الفاظ منہ سے نکال رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں، ان کا نتیجہ دنیا میں اور آخرت میں آگے کیا ہو سکتا ہے۔ یہ کہنے سے پہلے انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور کہنے کے بعد پھر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، انسان کے منہ سے جیسے کوئی کلمہ نکلتا ہے، ہر نکلنے والے کلمے کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ کے مقرر کردہ پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ میں جو کچھ ابھی بول رہا ہوں، ایک ایک لفظ میرا لکھنے والے اس کو محفوظ کر رہے ہیں۔ تو انسان اپنے الفاظ کا محاسبہ کرے، اپنے بول چال کا محاسبہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے تھے ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ، کہ بے شک بندہ کبھی کوئی کلمہ منہ سے ایسا نکالتا ہے جو اللہ کو پسند آ جاتا ہے، اللہ کی رضا کا کلمہ ہوتا ہے، لا یلقی لہا، کہ بندے کو اس کی بالن پرواہ ہی نہیں کرتا، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے منہ سے کون سا لفظ نکالا ہے، اور وہ اچھا لفظ ہوتا ہے، وہ اچھے جملے ہوتے ہیں جو انسان کے منہ سے ادا ہو چکے ہوتے ہیں، اسے پتہ نہیں ہوتا، لیکن یرفعہ اللہ بہا درجات، اللہ ان کلمات کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ، کہ انسان کبھی اپنے منہ سے ایسے الفاظ نکال دیتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتے ہیں، لا یلقی لہا بالا، اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ میں نے کون سا لفظ بولا، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، خیال ہی نہیں ہوتا، یہوی بہا فی جہنم، وہی الفاظ اس کو جہنم میں جا کے ڈلوا دیتے ہیں۔ سو انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی زبان کا محاسبہ کرے کہ میں زبان سے کیا بول رہا ہوں، میں زبان سے کیا نکال رہا ہوں، یہ اس وقت دنیا میں لوگوں پر اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے اور آخرت میں میری زندگی پر اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے۔ چنانچہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا او لیصمت، اسے چاہیے یا تو خیر کا جملہ منہ سے نکالے یا خاموشی اختیار کرے۔ بولنا ہے تو خیر کا لفظ بولے، اچھائی کا لفظ بولے، نیکی کی بات بولے، بھلائی کے الفاظ بولے، خیر خواہی کے جملے بولے۔ اگر کسی کے لیے خیر خواہی کے الفاظ نہیں بول سکتا تو کم از کم کسی کے نقصان کے الفاظ زبان سے نہ نکالے، پھر اپنے آپ کو خاموشی میں ڈالے رکھے۔ دوسری بات، خیالات کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ انسان جو عمل کر رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے پہلے انسان کے خیالات ہوتے ہیں، انسان کے دل کے وہم ہوتے ہیں، انسان اسے سوچتا رہتا ہے اور پھر اسے عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اچھا سوچے گا تو اچھا عمل کرے گا، برا سوچے گا تو برا عمل کرے گا۔ اس لیے انسان اپنے خیالات کا بھی محاسبہ کرے، یہ نہیں کہ میں سوچ رہا ہوں میں عمل کر تو نہیں رہا، ابھی واقعتاً نہیں کر رہا، لیکن یہی سوچ اس کو عمل میں لے کر جائے گی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ فحش کے قریب نہ جاؤ، چاہے وہ ظاہر کی ہو چاہے وہ باطن کی ہو۔ اپنے خیالات کو بھی پاک رکھا جائے، ان کا بھی محاسبہ کیا جائے، عقائد کا محاسبہ کیا جائے، اس لیے کہ
انسان دنیا بھر کے نیک اعمال اور اچھے اعمال کر لے، اور اگر اس کے عقائد اچھے نہیں ہوں گے تو یہ سارے اعمال اس کے ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ سب سے نقصان دہ اعمال ان لوگوں کے ہیں جو دنیا میں بہت سے اچھے کام کرتے رہے، عقیدہ درست نہیں تھا، اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم تو بڑے اچھے عمل کر رہے ہیں، ہم تو بڑے خیر کے کام کر رہے ہیں، اور رزلٹ اور نتیجہ ان کا سامنے یہ آیا کہ جب اللہ کی عدالت میں پہنچے لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، سارے اعمال دنیا میں ہی ختم کر دیے گئے اور آخرت میں ان کے اعمال کا وزن ہی نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا یہ شخص اپنے اعمال میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ اس لیے ہم سب سے پہلے دیگر محاسبہ جو چیزوں میں ہم کر رہے ہیں، ہمیں محاسبہ کرنا ہوگا اپنے عقائد کا بھی کہ ہمارے عقائد درست ہوں۔ عبادات میں بھی محاسبہ ہونا لازم ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہم اپنے ان تمام اعمال میں اپنا محاسبہ کریں۔ اور عبادات میں محاسبے کے لیے دو چیزیں لازم ہیں۔ ایک چیز یہ کہ ہماری عبادت ہم دیکھیں کہ اس میں ہماری نیت کیا ہے، نیت اللہ کی رضا ہے یا لوگوں کو دکھانا ہے، اور دوسرا ہم محاسبہ کریں کہ جو بھی میں نیکی کا کام کر رہا ہوں یہ اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہے یا میری من چاہی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے نماز پڑھی لوگوں کو دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا لوگوں کو دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے صدقہ و خیرات کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا۔ اس لیے ہمیں اپنی اعمال میں، اپنی عبادات میں محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کس نیت سے کر رہے ہیں، کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہیں کر رہے، اور دوسرا کام کیا اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بھی میرا عمل ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی سے فرمایا تھا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ نماز پڑھو۔ جب 2-3 مرتبہ اس عمل کو دہرایا تو صحابی نے کہا رسول اللہ آپ ہی مجھے بتا دیں کہ میں کیسے عمل کروں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے۔ تو ہر عمل ہمارا اس کی کسوٹی اسلام کا طریقہ ہے، اگر وہ اسلام کے طریقے کے مطابق ہے اور اللہ کی رضا کے لیے ہے پھر تو وہ عمل اچھا ہے اور قیامت کے دن ہمارے لیے خوشی کا باعث بننے والا ہے اور ہمارے اعمال کے وزن کو بڑھانے والا ہے۔ اور اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو گیا یا لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہیں ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے لیکن طریقہ اپنا ایجاد کر لیا، تب بھی یہ عمل ہمارے لیے قیامت کے دن ندامت کا باعث بن جائے گا۔ گرامی قدر سامعین، ہمیں اپنے معاملات میں محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے کاروبار میں، لین دین میں، وعدے کی پاسداری میں، امانت داری میں ہمیں محاسبہ کرنا ہوگا کہ ہم کس لیے کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے اخلاق کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق، کہ انسان کے نامہ اعمال میں جو اعمال رکھے جائیں گے ان میں سب سے وزنی عمل وہ انسان کا اچھا اخلاق ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی عمل بھی وزنی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنے اخلاق کا محاسبہ کرنا ہے۔ جھوٹ، حسد، غیبت، تعصب، تکبر، نفرت، عداوت، کیا ہم انہی میں تو نہیں پل رہے ہیں؟ کیا ہمارے اندر یہی جذبات تو نہیں پل رہے ہیں؟ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ اسی طرح ایک ضروری بات کہ ہمیں معاشرتی تعلقات میں اپنا محاسبہ کرنا لازم ہے۔ انسان کا معاشرہ پرامن جبھی بنتا ہے جب ہمارا دوسروں سے تعلق اچھا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ میرا والدین کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ہم جماعتوں کے ساتھ، ہم منصب کے ساتھ، جہاں جہاں معاشرے میں میرا جس سے واسطہ پڑ رہا ہے میرا اس سے تعلق کیسا ہے۔ قرآن مجید نے اس کے بارے میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، کہ تمہارا کیسا سلوک ہے اپنے والدین کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، اپنے قریب کے پڑوسی کے ساتھ، دور کے پڑوسی کے ساتھ، سفر کے پڑوسی کے ساتھ، مسافر کے ساتھ، اور ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے ماتحت ہیں، ان کے ساتھ تمہارا تعلق کیسا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، لوگوں یاد رکھو
یہ جتنی مخلوق خدا ہے یہ ساری اللہ کی عیال ہے. عیال کا معنی اللہ کے زیر کفالت ہے، ساری اللہ کے زیر کفالت ہے. فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے ہاں بندوں میں سب سے زیادہ اچھا وہ ہے من احسن الی عیالہ، جو اس کی عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے شب و روز کا محاسبہ کرنا ہے، اپنے عمل کا محاسبہ کرنا ہے کہ ہمارے اعمال، ہمارا ہر فعل، ہمارا ہر قول اللہ کی مخلوق کے لیے کہیں نقصان کا باعث تو نہیں بن رہا اور کہیں ہماری آخرت کے نقصان کا باعث تو نہیں بن رہا. اللہ ہمیں اپنے محاسبے کی توفیق عطا فرمائے. سنت اللہ.